حضرت خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ، چشتیوں کا بادشاہ ہے، حضرت خواجہ معین الملت والدین والحق، حضرت معین ملت معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمت اللہ علیہ. سمجھ آ رہی ہے نا؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب جس دن میں اپنے پیر کا مرید ہوا تھا نا، جس دن، سمجھ آ رہی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ نے حضرت خواجہ عثمان ہارونی ان کا نام تھا، انہوں نے جب مجھے دیکھا تو دیکھ کر ہی خوش ہو گئے کہ اسی شہباز کی تو مجھے تلاش تھی. آپ نے جب مرید کیا نا تو مرید کرنے کے بعد پتہ کیا کہا؟ ادھر دیکھیے، فرمایا بیٹا وضو کرو، وضو کی، فرمایا 2 نفل پڑھ. جی پڑھ لیجئے. فرمایا فلان جگہ بیٹھ کر 1000 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو. آپ نے سورہ اخلاص شریف پڑھی تو فرمایا آپ ساری رات مجاہدہ کر، صبح آنا میرے پاس، ساری رات مجاہدہ کرتے رہے، صبح ہے نا. تو فرمانے لگے آ گئے ہو؟ جی ہاں. فرمایا اوپر دیکھ کے بتا نگاہ کہاں تک جاتی؟ ان کا حکم تھا. یہ حضرت معین الدین چشتی اوپر دیکھ، ایسے دیکھا نا، کہنے لگے حضور اللہ کا عرش نظر آ رہا ہے. 5-4 بندے چوپی ہو گئے نہیں آ رہے. میں نے پہلے کہا جس کے دل میں ولی نہ اسے کیا سمجھ آئے گا؟ اللہ کا فرمایا نیچے بھی دیکھ، نیچے دیکھا. فرمایا آخری سیرہ تحت السراج جسے کہتے ہیں وہ نظر آ گیا ہے. فرمایا نہیں، ابھی تیرا سفر ہے. پھر وضو کر، پھر نفل پڑھ، پھر 1000 رکعتیں، پھر رات عبادت کر. کہتے ہیں دوسرے دن کر کے میں پھر جب آیا نا تو پھر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو مجھے کہا اوپر دیکھ. میں نے دیکھا نا تو میں نے کہا جی عرش سے بھی اوپر حجابات عظمت میں میری نگاہ چلی گئی ہے. فرمایا ہاں اب ٹھیک ہے لیکن ابھی ایک موقع اور رہتا ہے. فرمایا ذرا 1000 مرتبہ اخلاص پھر پڑھ، پھر سورت پڑھائی. اب دیکھنا اگر سمجھ آ جائے. خواجہ عثمان ہارونی نے اینج 2 انگلیاں کیتیاں. فرمایا معین پاک ایتھے ویکھ کی دسدی. فرمایا جو اینج کرنا دسدا سی وہ ہر شے ایتھے پئی دسدی. فرمایا اج تیرا سبق مکمل ہویا ہی. وہ جو ہے کہ کوئی نہیں ہے. یہ شاید آپ کو نہ سمجھ آئے کہ یہ آنکھوں میں کیسے اتنا نور آ جاتا ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں. مولانا روم نے مثنوی شریف کے اندر لکھا ہے، توجہ ہے بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لا رہے تھے. حضرت اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ آپ حضور کو دیکھ رہی تھی. توجہ فرمائیے. اچھا ساتھ میں حیرت بھی تھی انہیں. اور نبی پاک علیہ السلام جب سامنے آیا نا، جنہیں ایک بندہ نظر آ جاوے تو اشارہ کی جب حضور جلدی جلدی آ جائیں. آپ نے کہا پتہ نہیں آج کیا مسئلہ ہے. آپ آئے نا تو اب عائشہ پاک تو پہلے ہی حیران تھی. نبی پاک کے جسم کو نا یہاں سے آپ لگا کے ایسے دیکھتی ہیں، ایسے دیکھتی ہیں، آپ کے امامہ شریف پر ایسے دیکھتی ہیں اور پر نبی پاک کو سمجھ آ گئی ساری بات. یہ میں بتا رہا ہوں کہ آنکھیں کیسے روشن ہوتی ہیں، بندہ کہاں تک جاتا ہے. سنیے گا آپ کے قدمین شریفین کو دیکھتی ہیں کہ جہاں پر بھی وہ جسے گارا ہو جائے تو مٹی لگ جاتی ہو. آپ نے فرمایا عائشہ مسئلہ کی طرف خیر دیا ہے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سے میری نگاہ آپ پر پڑی ہے نا، یہ سامنے میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ کے اوپر مسلسل بارش برس رہی ہے. اور میں یہ بھی حیران ہوں آپ کے اوپر بارش ہے، دائیں بائیں کہیں بھی نہیں، گھر میں نہیں، پیڑ نہیں، باہر نہیں، بڑے ہوتے ہوتی پئی ہے. تو میں وہ پانی لبدی بنیا جو پانی گیا کیڑے پاس ہے. یہ مولانا روم نے مسنوی کے اندر لکھا ہے. وہ پانی کدھر گیا ہے؟ بارش آپ کے اوپر ہو رہی ہے اور آپ بڑے پریشان. میں کہتے ہیں مجھے ابھی بھی کچھ نہ کچھ قطرے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، مجھے پانی نہیں نظر آ رہا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا عائشہ تجھے شاید نہیں پتا یہ جو تو نے میری چادر لی ہے نا، کل جب وحی آئی تھی تو یہ چادر میرے پاس تھی، اس کے اوپر وحی کی تجلیات ہیں. یہ چادر جب تم نے لی ہے اس نے تیری آنکھوں کے پردے ہٹا دیے ہیں، تجھے میرے اوپر اللہ کی رحمتیں برستی ہوئی نظر آ رہی ہے. ارے بابا جو چادر مصطفیٰ کی لے لے اس کے نگاہوں کا یہ عالم ہے، خود مصطفیٰ کی نگاہوں کا عالم کیا ہے. جو ہے تو یہ کہتی ہیں آنکھوں سے کیسے پردے ہٹتے ہیں. میں کہا ہٹ دے نے سائیوں نہ تھکڑے تو آنکھوں سے پردے. یہی حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے. آپ ہر سال حج کرتے تھے.
اگلے جملے پر عشق والا بول سکتا ہے دوسرے یہ اندر نا یہ اندر ویرنگ ہوندی ہے یہ ہوے نا نہیں سمجھ آنی یہ ہوے وہ ساڈے نال گل کرے ہر سال حج کرتے تھے اور ہر سال اجمیر بھی ہوتے تھے ہر سال حج بھی کرتے تھے اور ہر سال کہتے ہو یار یہ کیسے ہو آنے والے تمام کہتے تھے ہم نے خواجہ صاحب کو دیکھا ہے وہاں پر ہم جب ان کو ملنے جاتے تھے تو یہ چھپ جاتے تھے تو نہیں فرمایا یہ اللہ طاقتیں عطا کرتا ہے بلکہ ایک بندہ آپ کی خدمت میں آ کہنے لگا حضرت بڑا غریب ہاں تواڈے لاڑ لگیاں خواہش میری کوئی کیڑی مکہ مدینہ دیکھنا ہے آپ نے فرمایا بس پہلے یہ دکھا دیو تے اکھی دا مول پورا ہو جائے آپ نے فرمایا نیڑے آ فرمایا میرے پیروں تے پیر رکھا ہے فرمایا کھول ویکھیا تے کعبے دے وچ سمجھ آ رہی ہے یہ کیسے ہو گیا میں کہتے ہیں وہ اگے دسی آتی ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا خادم آصف بن برخیہ ہو وہ بھی تو کر سکتا ہے نا میں چلو اس سے بھی ایک بڑی مثال دیتا ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام جب گھر سے نکلے نا لشکر کے ساتھ 6 لاکھ کا بعد انہیں 12 لاکھ بعد انہیں بہت بڑا لشکر لکھا ہے وہ جب لے کے نکلے نا تو اس راستے کے اوپر 3 میل دور یہ چیونٹیاں تھی جنہوں آپ کیڑیاں کہنے ہیں کیڑیاں باہر یہ اس کیڑی پر پوری قرآن کی صورت میں 19ویں پارے میں وہ جو کیڑیوں کی سردار تھی نا ملکہ اس نے کہا بھئی جتنی کیڑیاں ہو نا جلدی جلدی کھوڑ دے وچ وڑ جو حضرت سلیمان دا لشکر آندا پیا ہے او نہ ہوے بھی او تیزی دے وچ ہون تے سان مٹھائی رگڑ کے ٹوٹ جان مل کے ٹوٹ جان کیڑیوں نے کہہ دیا میں نے کہا یار کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کسی وقت پر فکر کا مولوی جیڑا بڑا لے آنا جیڑا موٹا لے آنا لے آؤ ایتھے میں صرف آیت گل سمجھا چھڈے کیڑی کو کس نے بتایا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں 5-4 بندے ووٹ چپ ہو گئے ڈھلے پہ جاتے ہو کیا کوئی لڑائی جھگڑے والی بات میں نے کی ہے آپ توجہ نہیں یہ مرکز اہل سنت کی خاصیت یہ ہے یہاں پر عقیدے کی بات ہو یا عمل کی بات ہو ہم اپنے عقیدے پر ڈٹ کے بولتے ہیں لیکن فتنہ فساد کی ہماری عادت نہیں ہے نہ ہم اپنی زبان سے زہر اگلتے ہیں نہ ہمیں ضرورت ہے لیکن اپنی بات تو بندہ بول کے بیان کرے نا میں کہا یار لے آؤ جیڑا موٹا لب دیں گے جیڑا بڑا لب دیں گے مجھے صرف یہ بتا دے اس کیڑی کو کس نے بتایا تھا کہ سلیمان آ رہے ہیں اور یہ بھی پتا تھا کہ اسی راستے سے گزریں گے ابھی یہ تو میں نہیں پتا میں نے کہا بیٹا اگر پتا لگ جائے تو سنی نہ بن جائے یہی تو مسئلہ ہے تیرے جس کو سمجھ نہیں آتی ہے بتاؤ کیڑی کو کس نے بتایا انہوں نے چوک پر کسی کالج میں گئی تھی سپیڈ کیمرہ لگایا ہوا تھا 3 میل دور تک موٹر وے والا کیمرہ پڑتا ہے اب یار جدید دور ہے نا اس لیے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں لیکن میں اسے بھی اگلی ایک بات بتاؤں یہ جو کیڑی ہوتی ہے نا کیڑی سائنسدان ابھی تک بیچارہ یہ تحقیق کرتا ہے ابھی تک کہ یہ آنکھاں نے یا کان نے ابھی تک تحقیق میں ہے لیکن وہ اس نتیجے پر پہنچا ادھر دیکھنا کہتا نہ یہ آنکھاں نے نہ یہ کان نے جو ہے کچھ ہے کہتا جی اس میں سونگنے کی طاقت ہے وہ سونگنے کی طاقت سے اس کو ہر چیز کا یہ سونگ کے پہنچ جاتی ہے کہ یہاں تیل ہے یہاں پکوڑے ہیں یہاں جلیبی ہے یہاں فلانی چیز ہے سونگ کے علی گل ہے یار اچھا آپ یہ کہیں کہ یہ سونگنے سے بھی پتہ چل جاتا ہے میں کیا لگ دئی آپ نے نہیں دیکھا جتنی آپ بڑے سائنسدان لوگ ہیں یار آپ جب بھی خربوزہ لیتے ہیں چوکے میں کہتا ہوں پتہ لگ جائے تو ہے اپنی سنگی جاتی یہ مطلب سنگنے کا شاہ ہے تے صحیح آپ خود پریکٹیکل کرتے ہو بزرگوں کے بارے میں نہیں مانتے ہو یار ایسی بات تو نہیں بلکہ میں اس سے بھی ایک بڑی بات بتاؤں آئے یہ جب بندہ اپنی روح کو پاک کر لے نا یہ ساری باتیں عیاں ہو جاتی ہیں کئی بزرگ ایسے ہم نے دیکھے ان کی ہسٹری پڑھی ہے وہ یقین فرمائیں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ یار ہماری محفل میں کوئی ایسا بندہ آ گیا جو نہیں آنا چاہیے اور وہ آ جاتی سیدی اعلیٰ حضرت کے بارے میں آپ نے یہ نہیں سنا آپ کو نا ایک قریب محلے والوں نے کہا کہ تقریر کرنی ہے پالکی لے کے آئے آج کل تو پراڈو گاڑی اور جی ایل آئی لے کے آتے ہیں اس وقت پالکی ہوتی تھی اور ڈولی کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے سیدی اعلیٰ حضرت کو بیچ میں بٹھایا جب اٹھا کے چلنے لگے نا تو اعلیٰ حضرت رونے لگ پڑے فرمایا جلدی رکھ دو جلدی خیر ہے فرمایا جو اٹھانے والے میرے قریب آ جائیں وہ قریب آ گئے
فرمایا بتاؤ تم میں سید کون ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اب جملہ سنیے گا. فرمایا مجھے مصطفیٰ کے گھرانے کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے سونگنے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ آپ کو ایک سیدزادے نے کہا آپ نے میرا پردہ کھول دیا، میں تو دیہڑیاں کرتا تھا اپنے بچوں کو پالنے کے لیے. فرمایا احمد رضا تو اس لیے کہتا ہے اگر حضور نے قیامت والے دن پوچھ لیا کہ میرے بچیاں کو نوکر بنائی رکھے پھر میں کیا کہوں گا؟ آپ نے فرمایا ہوں گا تقریباً 30 قدم یا 40 تسی ٹرے ہو تے فرمایا کہ ہوں وچ بیٹھے احمد رضا موڑیاں تے چکے گا تاکہ قضا پوری ہوگا. بات سمجھ آئی ہے کوئی نہیں آئی؟ آپ بتائیں. اور یہی بات علماء صوفیاء نے بیان کی. حضرت سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ توجہ ایسا بتا رہا. آپ جب یمن میں تھے نا تو نبی پاک نے بھیجا تھا حضرت فاروق اعظم کو اور حضرت مولا علی کو اپنا لباس اقدس دے کے. فرمایا جاؤ اویس کو دینا اور کہنا میری امت کے لیے دعا کرے. اور یہ کوئی گپ نہیں ہے، یہ مسلم شریف کی دوسری جلد کتاب الفضائل میں یہ حدیث موجود ہے. کسی کا شوق نہ پورا ہوتا یا نہ لب دیو میں تیری اکھی میں پٹاں گا. دلیل دینا، حوالہ دینا یہ ہماری ذمہ داری ہے. تو جب آپ گئے نا اویس کرنی پتہ کیا کر رہے تھے اور جملہ کیا بولا تھا؟ ہن لگ سی پتہ شروع تو آخر والے بندیاں تک کہ کوئی عشق علی اس لینڈ تے ٹورے بھی ہو کے کوئی نہ. آپ چپ کر کے بیٹھے تھے. وہ جب پیچھے سے پہنچے نا تو آپ اللہ کا ذکر کرتے یک دم کہنے لگے ایسے ایسے. آپ نے فرمایا وہ لگتا ہے کہ مصطفیٰ کے شہر کا کوئی بندہ یہاں آ گیا. 5-7 بندے چپ بیٹھے نہیں یار. بندہ آ گیا ہے. اور آپ کو یہ نہیں پتا حضور اکرم علیہ السلام کیا کرتے تھے؟ آپ اکثر یمن کی طرف منہ کر کے لمبی سانس لیتے تھے. یہ تو حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی. پوچھا یا رسول اللہ لمبی سانس کیوں لیتے ہو، کیا سن رہے ہو؟ فرمایا انی لاجد نفس الرحمن من قبل الیمن. یمن کی طرف سے مجھے اللہ کے یاروں کی خوشبو آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے سونگنے میں کچھ ہے. توجہ نہیں فرما رہے آپ. یہ 2-4 مثالیں اس لیے دی تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. تو یہ جو کیڑی ہے نا یہ سون کے پتہ کر لیتی ہے کیا ہو رہا ہے. تو میں کہا مڑ تیرے نہ اور ناک تا کیڑی دا چنگا جنہوں پتہ لگ گیا بھی نبی آتا ہے. توجہ فرمائیے. کیا کروں ایسے ناک کو جو کہے ختم کی روٹی میں نہیں کھاتا. میں کہا جا تیرا ناک تا تیری آنکھ ہی کسے لوڑ سی نہیں. توجہ فرمائی. ختم شریف کی روٹی ہے سامنے قرآن پڑھا گیا کہتا میں نہیں کھاتا حرام ہو گئی ہے. بلے 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 کیا کیا ہے انہوں نے؟ منتر پڑھے ہیں، رام رام کیا ہے. کیا پڑھا ہے؟ قرآن پڑھنے سے پھر کھانا حرام ہو جاتا ہے. کیا لوگ مات ماری گئی ہے. کیوں پھر کباری دیوان تنچ بدے ہو نکلا ہو باہر تے حضور دے سچے غلام پڑھ. سمجھ آ رہے نا؟ حضور نے فرمایا کہ اس کھانے پر بسم اللہ پڑھ جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے. بسم اللہ سے تو برکت ہوتی ہے جتنے چاروں کول لون برکت تو کم ہوگی نا. یہی تو مسئلے ہیں جن کو میں سمجھانے آتا ہوں. خدا کے بندے یہ لوگوں نے ایسے ڈرامے بنائے ہوئے ہیں. دسو کتھے لکھیا اور میں کہا کھلو چھوڑیا نویں سوال کی تھی گل نہ کرنا لی. سن لو ہر وہ کام جو اسلام کے مخالف ہو وہ ہم نہیں کریں گے اور ہر وہ کام جس میں اسلام کا نقصان ہو بلکہ حسن ہو فائدہ ہو وہ کریں گے. آپ بتائیں جب کوئی ختم شریف پہ آتا ہے وضو کر کے آتا ہے؟ اچھا جب آئے تو یہاں کے تسبیحاں پڑھتا ہے نا، قرآن پڑھتا ہے نا، بعد میں دعا ہوتی ہے نا. تو یہ سارا کچھ کا مرنے والے کو نقصان ہی ہوا نا. ہاں جی اچھا وہ تو ساڈا نا نقصان ہی ہویا نا. تو اڈا بھی فائدہ ہوئے وہ بھی فائدہ ہوئے. موڑ حرام ہے. دماغ استعمال کریں. یہ لوگوں نے ڈرامے بنائے ہوئے. اچھا وہ جو کیڑی تھی نا کیڑی اس نے یہ بات تو کر دی. اچھا مزے کی بات یہ سائنسدان کہتا ہے اس کا منہ اور زبان نہیں ہے نہ آنکھیں ہیں یہ نہ سونگ دی یہ سارا. میں کہا چلو تحقیق کر رہا تھا ہور بھی لمبے گدا چڑھ دی. سمجھ آئی نا؟ اچھا ٹھیک ہے اس کی بظاہر ہم نہیں مان لیتے ہیں انگریز کی تحقیق کے مطابق زبان نہیں تھی لیکن قرآن مجید بتاتا ہے کہ اس نے جو الفاظ کہے ہیں
پھر یا تو وہ سونگنے والے انداز میں کہے ہوں گے، سمجھ آئی، یا پھر اس کی زبان ہوگی، دونوں میں احتمال تو ہے نا۔ چلو میں نے کہا یار وہ بولی مجھے کوئی آج میں نا کیڑیاں دا تھپا بھار کے تواڈے سامنے رکھنا، چلو کیڑیاں چھڑ دیو، میں مکوڑے لے آمنا جڑے انہاں دے وڈکے ہوندے، میں تمہارے سامنے بٹھاتا ہوں، مجھے کوئی بتا دے یہ مکوڑا کیا کہہ رہا ہے، کیڑی نہیں چھڑ دیو، کیڑی نکی ہے۔ کہتا یار اس کی بھی سمجھ نہیں آتی، تو میں کہتا ہوں مکوڑی بھی نہیں ہوتی، وہ کیڑیاں دی بولی تین بھی دور سے سن لیے، اور حضرت سلیمان مسکرا پڑے بھی ہے کیڑی نا، انہیں پتہ ہی نہیں بھی نبی اینکی میں چھڑ کے جاوے تو آپ کا لشکر جب وہاں پر آیا نا، کیڑی بھی کمال بھی انہوں بھی علم ہو گیا کہ صدقے نبی تو جا، انہوں نے بھی سن لیا کہ اچھا اے گلاں پہیاں ہوندیاں نے، جب میں کہا جیڑے نبی کیڑیاں بھی سن لین ہیں یہ آپس دیاں گلاں پہ کر دینے، وہ نبی اور امتیاں دا درود تو کوئی نہ سن دے اسے نہ یار ہے۔ اب ہوا کیا، حضرت سلیمان علیہ السلام جب آئے نا، آپ نے فرمایا لشکریوں کھڑے ہو جاؤ، بریکاں لگ گئیاں، آپ نے فرمایا نکلو کیڑیوں باہر، آپ نے ساریاں کیڑیاں باہر کڑیاں، لے ہوں اگلی گل ہے تو ذرا حوصلے دے نال بول رہے ہیں، حوصلے دے نال۔ جب ساری کیڑیاں باہر آئی نا تو آپ نے پتا ان میں سے کس کیڑی کو اٹھایا، جو ملکہ تھی نا سب پر نگاہ ڈالی، اینڈ کر کے اٹھا کے تلی تے رکھ لیا، فرمایا گل کر تمہیں گل کر دی سی، میں کہا اینیاں کیڑیاں چکی میں لبیا ہے۔ یہاں صوفیاء نے نکتہ لکھا ہے، فرمایا جو نبیوں کا نام لے نبی پہچان تو ہوتا ہی ہے نا۔ جو ہے کہ کوئی نہیں، سلیمان علیہ السلام نے اس سے بات کی، تو یہ کیڑیوں کا یہ علم ہے، تو پھر نبیوں کا یار اللہ کا نام منو، کیڑی اس کائنات کی سب تو چھوٹی مخلوق ہی رہے، سمجھ آ رہی نا جی، ظاہر سی بات ہے کیڑی تو کیڑی ہوندی، کیڑی دے بلے کی ہوندا جناب، سمجھ آ رہی نا، جیڑا نکی جئی مخلوق نو رب اینا علم دے سکتا ہے، اور یار تیرے میرے مصطفیٰ تے ساری مخلوق کی جو افضل ہیں علم کے بارے میں کیا تصور ہوگا جناب، ہیں اسی واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے جنتی کے نام سے لے کر آخری جنتی تک، پہلے جنتی سے آخری تک سارے بیان کر دیے، اور صبح سے لے کر شام تک بیان کر دیے۔ اور حدیث کے لفظ سے صحابی کہتے ہیں جس نے یاد رکھا یاد رکھا، من حافظہ حافظہ ومن نسیہ نسیہ، جس نے یاد رکھا جو بھول گیا بھول گیا۔ گرامی قدر حضرات، میں بات تو کہہ رہا تھا نبی پاک کتابیں لے کر آئے جس میں جنتی اور جہنمیوں کے نام تھے۔ اللہ کافروں سے کہتا ہے عملکم کتاب فیہ تدرسون، اور تواڈے کول بھی کوئی کتاب ہے کہ پڑھ پڑھ کے دس دیو بھی اے جنتیت ہے نہیں، پر میں تواڈے کول نہیں، اگر ہے تو میرے حبیب دے کول ہے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ گرامی قدر حضرات، یہ حقیقت حضور ہی جانتے ہیں، اور حضور اکرم علیہ السلام نے ساری باتوں کو واضح کیا۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، سنت